نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو جائے گا. جیسے آقا بنا صدیق اکبر کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا ایک گائے کا واقعہ، ایک بھیڑیے کا واقعہ بھی ہے. یہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا تو اس نے ایک بکری اٹھا لی. یہ مسلم شریف میں ہے. بکری اٹھائی، وہ پیچھے بھاگا چرواہا، اس نے بکری چھین لی. تو وہ پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ کے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کے بھیڑیا کہتا ہے آج تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان بکریوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی چلیں گی، ایسے ہی پھریں گی، یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایسے ہی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں یہ عرض کیا ایسے ایسے بھیڑیا بولا. تو آپ نے ارشاد کہا کو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے. نہیں تھے وہ، وہاں موجود نہیں تھے دونوں. تو جیسے نبی کریم کو یقین ہے، یہی واقعہ دوسری کتابوں میں مثلا بہقی نے، دلائل میں، ابو نعیم نے، دیگر نے آگے بیان کیا کہ وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا ارے بھیڑیے بولتے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے، عجیب بات دیکھنی ہے تو جا مدینے چلا جا، وہاں اللہ کا حبیب آیا جو ہو چکا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو ہوگا اس کی بھی خبریں دیتا ہے. تو کہنے لگے عجیب بات ہے، جانا تو چاہیے مجھے لیکن کیا کروں، میں اکیلا آدمی ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، کون میں، میرے ہوتے ہوئے تو نے بکری اٹھا لی، ان بکریوں کو چھوڑ کے آقا کریم کی بارگاہ میں چلا جاؤ، میری بکریوں کا کیا حال ہوگا. تو بھیڑیا کہنے لگا تو جا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بنا ان کے بات کیے گواہی دیتے ہیں ایسے ہی اب نبی کریم نے صرف یہ فرمایا کہ حکم ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے ہجرت کا. اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ یقین تھا کہ آقا جائیں گے تو ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ حجاب ڈالا ہوا تھا. کوئی اگر ملتا بھی پوچھتا کون ہے تو کہتے یہ میرا رہنما ہے. اگر بتائے کہ نبی کریم ہے تو پکڑے جائیں گے، کہیں میں نہیں جانتا تو یہ ایمان اجازت نہیں دیتا. تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ میرا رہنما ہے. عرض کی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک طرف نہیں چل سکتے. عرض کی یا رسول اللہ جب دل میں خیال آتا ہے نا کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن دائیں سے یا بائیں سے حملہ کرے گا میں ادھر ہو جاتا ہوں. نبی کریم نے دعائیں دی. جن لوگوں نے دیکھا ہے نہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی اللہ ہمیں بار بار لے جائے. مکے سے چند کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے، اس پہ اوپر ایک غار ہے. کوئی ابھی تک بھی جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں، بہت مشکل ترین رستہ ہے. ابھی تو لوگوں نے سیڑھیاں بھی بنا دی، بہت کچھ کر دیا، پھر بھی جاتے جاتے اچھے بھلے آدمی کا بھی جو ہے وہ زور ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ تشریف رکھیں، میں آپ کو اٹھا کے پہاڑ کے اوپر، اللہ اکبر، پہاڑ کے اوپر میں آپ کو لے جاتا. اب آقا کریم کو کندھوں پہ بٹھایا، غار ثور میں لے گئے. غار ثور میں آپ آرام کر رہے تھے. آرام سے پہلے بھی ایک ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ابو صدیق نے کہا عرض کی حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا صبر کریں، میں ذرا غار کا جائزہ لے لوں. ساری غار کو صاف کیا، اس میں چند سوراخ تھے. اس ڈر سے کہ یہاں سے کوئی موذی چیز نہ آ جائے اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ جو تھا بڑا وہ رہ گیا، اب کپڑا نہیں تھا تو وہاں اپنی ایڑی رکھی اور عرض کی کیا کہا اب آپ تشریف لائیے. اللہ اکبر. پھر وہاں سے نکلے. مختصر عرض کرتا ہوں، بخاری کی لمبی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب تھکنا تو ابو بکر کو چاہیے، مصطفیٰ کریم تو نبی ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند جو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج واپس آ جاتا ہے، پہاڑ چلنے لگتے ہیں. وہ ان کو تھکنا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر کو تھکنا چاہیے. مصطفیٰ پہ وہ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، ان کو تھکا. لیکن ابو بکر سمجھتے ہیں کہ میرے آقا نہ کہیں تھک گئے، سواری پہ ہیں. پھر بھی ایک جگہ کہتے ہیں تھوڑی جب دھوپ چمکی نا تو میں نے دیکھا کہیں کو پتھر آگے ہو، کہیں کو درخت تو درخت ملا نہیں، ایک پتھر آگے نکلا ہوا تھا.
تھا، میں نے جا کے اس کو صاف کیا، اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کے مصطفیٰ کریم کو کہا یا رسول اللہ یہاں آرام کریں، اور میں دیکھنے لگا آقا کے لیے کیا کروں۔ دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے، کس کی بکریاں؟ اس نے بتایا، کہنے لگے میں اس کو جانتا تھا۔ کہا کیا تجھے اجازت ہے کہ تو ایک بکری کا دودھ ہمیں دھونے دے؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ اب جو ان کے لفظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ وہ پیالہ جو میں گھر سے مصطفیٰ کریم کے لیے لے کے نکلا تھا، خود بھی تو پینا ہے نا اس میں، یہ نہیں کہا جو اپنے لیے نکلا، یہ نہیں کہا جو پانی پینے کے لیے لے کے نکلا، نہیں، ہاں وہ پیالہ جو میں گھر سے اپنے کریم آقا کی نیت سے لے کے نکلا تھا، اس پیالے کو لیا، اس کو صاف کیا اور کہا کہ اس کے پانی وہاں اتنا نہیں تھا کہ اس کے جو ہیں تھن اور اس کا حوانہ، اس کی جو کھیری ہے اس کو دھویا جا سکے، اس کو ذرا اس کو ہاتھ بھی صاف کرو، حضرت ابو کہہ رہے اس کو ہاتھ بھی صاف کرو، حوانہ بھی صاف کرو، اس کے تھن بھی صاف کرو، صاف کرے کہتے ہیں بتایا ہوا کہ نے ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے اس نے صاف کیے، پھر اس نے جو ہے دھویا تو تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے ڈالا تاکہ اس کی تاثیر جو ہے ٹھنڈی ہو، اور آقا کی بارگاہ میں چلا گیا اور عرض کی اشربی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پیجیے، پیا فشاربا، پھر عرض کی اشربی یا رسول اللہ فشاربا، پھر تیسری بار جب کہا نا اشربی یا رسول اللہ تو کہتے ہیں فشاربا حتی ردیتو، مصطفیٰ نے اتنا پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ پیا مصطفیٰ نے، کہنا چاہیے تھا اتنا پیا کہ وہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا مجھ پہ، نہیں، مصطفیٰ نے اتنا پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ علماء نے، شارحین نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو اتنا تعلق تھا، اتنی قربت تھی کہ پیتے مصطفیٰ سے مصطفیٰ تھے، پیٹ ابو بکر کا بھر۔ ایک مثال مشہور ہے نا، دو کالب یک جان، یہ ابو بکر کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ کہا کہ وہ پیتے جاتے تھے اور میرا پیٹ جو تھا وہ بھرتا جاتا تھا، اتنا پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔